ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اب نسبتاً چھوٹی صورتیں ہیں، ایک دن میں دو تین صورتیں، اور اس سے زائد حصہ منزل کے اندر آ رہا ہے الحمدللہ۔ پاروں کے اعتبار سے، اجزاء کے اعتبار سے کل قرآن پاک کا نصف ہو گیا تھا، یعنی 15 پارے 15 اجزاء کل اللہ نے مکمل کروائے۔ آج 16ویں پارے سے آغاز ہوا سورہ کہف کا بقیہ حصہ، اس کے بعد سورہ مریم، واحد صورت جو خاتون کے نام پہ ہے، اور واحد ہستی ہیں خاتون جن کا نام قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے ذکر کیا۔ امرأ کے نام سے الفاظ ہیں، امرأۃ فرعون، امرأۃ لوط، لیکن نام اگر کسی ہستی کا ہے تو وہ حضرت مریم علیہ السلام ہے، ان کے نام پر پوری صورت ہے اور بہت تفصیل کے ساتھ۔ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت معجزانہ طور پر ہوئی تھی، تو اس حوالے سے قرآن نے ایک ایک بات کھول کے بیان کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت حضرت مریم علیہ السلام سے کیسے ہوئی۔ پوری سورت مریم آج آپ نے سنی، تیسرے پارے میں بھی، سورہ آل عمران میں بھی اس کا تفصیلاً ذکر ہے، اور یہاں سورہ مریم میں بھی۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ، حروف مقطعات ہیں، طٰہٰ اس نام پر پوری صورت ہے، اور اس کے بعد 17ویں پارے میں سورہ انبیاء کا بھی آج آغاز ہوا۔ سورہ انبیاء کے چند رکوع آج سنے ہیں، بقیہ حصہ انشاءاللہ کل آئے گا۔ کل منزل میں بات نہیں عرض کر سکا تھا، وہ ایک میں نے عرض کیا تھا جنازے پہ جانا تھا، تو کل کی منزل میں ایک دو بات میرے ذہن میں آ رہی تھیں۔ میں نے پہلے بھی آپ سے ایک دعا بتلائی تھی، کچھ حضرات نے کہا تھا جی آپ دوبارہ بتلا دیں، میں پھر وہ دعا بتلا دیتا ہوں، حدیث کے اندر وہ موجود ہے۔ کل آپ نے جو منزل سنی تھی اس میں ایک تو سورہ کہف کا بقیہ حصہ تھا غالباً، اور اس کے بعد پھر سورہ بنی اسرائیل بھی کل آپ نے سنی پوری۔ ہاں، بنی اسرائیل کل مکمل سنی تھی، اور سورہ کہف سنی تھی، سورہ کہف تقریباً پوری، ایک دو رکوع آج سنے آپ۔ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت، سورہ بنی اسرائیل، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل کی تفصیل اس صورت میں بہت کم ہے، صرف ایک دو آیات ہیں، دوسری تیسری آیت، باقی بنی اسرائیل کی زیادہ تر تفصیل سورہ بقرہ میں یا دیگر صورتوں میں ہے۔ یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یہ سارا ذکر سورہ بقرہ میں ہے، لیکن نام سورہ بنی اسرائیل، اس کو سورہ اسرا بھی کہتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، چونکہ اس کے آغاز میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے معراج کا، اس کا ذکر ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے، اس حوالے سے حدیث میں ایک الفاظ آتے ہیں، وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن صخر جن کا نام ہے، یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، تو سامنے ایک صحابی آتے ہوئے نظر آئے، اور یہ ذہن میں رہے کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 7 ہجری غزوہ خیبر یا اس کے بعد ایمان لائے ہیں، یعنی 7 ہجری میں بالکل اخیر زندگی میں ایمان لانے والوں میں۔ اس کے بعد 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں انہوں نے گزارے ہیں، لیکن اللہ نے کام بہت لیا ان سے، بہت حافظہ، اور حافظے کی بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھول جاتا ہوں، بھولتا بہت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ خاص نعمتیں عطا کی تھیں حضرت ابی ہریرہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابی ہریرہ یہ جو چادر لپیٹی بھی ہے نا، چادر اتار، چادر اتار کے چادر پھیلا دو۔ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ چادر پھیلا دو۔ اب حدیث کا مفہوم یہ ہے، مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، الفاظ اللہ معاف فرمائے شاید کچھ اور ہوں، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ نے اپنے سینے مبارک سے اشارہ، منہ اشارہ کر کے جیسے کوئی چیز سینے سے نکالتا، ایسے دونوں مٹھیاں بھری، اور اس چادر میں ایک یوں اشارے سے، اور پھر اس کے بعد
2 اور اس کے بعد 3۔ اب وہ کیا عطا فرمایا تھا اللہ ہی جانتا ہے۔ اور پھر ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آپ سے ارشاد فرمایا ابی ہریرہ اس چادر کو لپیٹ لیں۔ بس ابی ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے وہ چادر اسی طرح لے کے اچھی طرح اپنے جسم پہ سینے سے رگڑ لی، لپیٹ لی۔ تو ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ دن ہے اور بعد کا دن ہے، اس کے بعد سے مجھے کوئی بات بھولتی نہیں ہے، حافظہ بڑا مضبوط ہو گیا۔ اور ایک موقع پر فرمایا کرتے تھے مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ عطا کیا ہے اگر میں تمہیں وہ بتانے لگوں نا تو تم لوگ مجھے مار دو۔ اس میں بڑی تفصیل لکھی محدثین نے کہ بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ آنے والی پیشین گوئیاں فرمائی تھی جس کو ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ بہر چھپا کے رکھتے تھے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، میں جو حدیث عرض کر رہا ہوں وہ اور ہے۔ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، سامنے سے ایک صحابی گزرے۔ اب یہ جو صحابی کا جو مسئلہ ہے میرے خیال میں 99% کیا 100%، 100% ہر دوسرے شخص کا یہی مسئلہ ہے۔ اب کسی سے بات کر کے دیکھ لیں دنیا میں، ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کو دیکھا جو ملے، ان کی حالت کچھ ذرا متغیر سی لگی، کمزور سے تھے، بڑے سست سے، کمزوری میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، محبت سے خیریت پوچھی، بھائی خیریت ہے کیا بات، بڑے کچھ پریشان سے لگ رہے۔ اب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں، اب صحابی کی خوشی کا ٹھکانہ ہے کوئی نہیں۔ انہوں نے بڑی عاجزی سے، بڑی محبت سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو بیماریاں بہت ہیں اور دوسرا تنگ دستی بہت۔ میں عرض کر رہا ہوں ہر دوسرے بندے سے پوچھ کے دیکھ لیں، ان 2-3 کے باہر نہیں وہ اس کا مسئلہ جائے گا۔ بیماری ایک تو بہت ہے، تنگ دستی بہت۔ اس میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان صحابی کو نام اس حدیث میں نہیں ہے، ان صحابی کا ایک صحابی کا ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم یوں پڑھا کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یوں پڑھا کرو، توکلت علی الحی الذی لا یموت، توکلت علی الحی الذی لا یموت۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت پڑھی، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ بس یہ پڑھا کرو۔ یہ آخری آیت شروع ہوتی ہے وقل الحمد للہ الذی، وہ قل کا لفظ چونکہ مضمون آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ سے پڑھا۔ اب وہ صحابی بڑی محبت سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا بہت اچھا۔ اب حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ اچھا ان کا کام ہی یہ تھا، اصحاب صفہ میں بہت بڑا مقام ہے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ، بہت بڑا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت ساتھ رہتے تھے، اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لے جاتے میں دروازے پہ لیٹ جاتا، بس گھر کا جو وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے تھے وہ نہیں مجھے معلوم، جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آتے میں ساتھ سائے کی طرح، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں ساتھ، نماز پڑھ رہے ہیں ساتھ، بازار جا رہے ہیں ساتھ، کہیں سے بھی جا رہے ہیں ساتھ، اور کوئی ٹھکانے نہیں تھا، یہی ان کا ٹھکانہ تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ کچھ دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، پھر ابی ہریرہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اس واقعے کچھ دن بعد گیا تو وہ صحابی پھر آتے ہوئے نظر آئے، وہی صحابی۔ اب جو حضرت ابی ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اب جو صحابی کو دیکھا تو ان کی حالت پہلے کی نسبت بہت بہتر تھی، وہ جو پریشانی کی کیفیت تھی وہ بہت حد تک دور ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے پوچھا کہ بھائی الحمدللہ آج تو بڑے اچھے لگ رہے ہو۔ انہوں نے بڑے خوشی سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا تھا، آپ نے مجھے وہ دعا بتائی تھی، میں نے جب سے وہ پڑھنا شروع کیا ہے اللہ نے ایسی ساری بیماریاں بھی، مسائل بھی، تنگ دستیاں بھی، سارے مسئلے ٹھیک ہو گئے۔ توکلت علی الحی الذی لا یموت، میں بھروسہ کرتا ہوں اس ذات پر جو کہ زندہ ہے جسے موت نہیں ہے۔ یہ ایک جملہ اضافی ہے، اس کے بعد الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور بلکہ میں نے یہ لکھا ہوا نا فوٹو کاپی ابھی دیا قاری نواز صاحب کو، ان کے پاس ہے، اگر آپ فوٹو کاپی بعد میں صبح ان سے لے کے کروا لیجئے گا، وہ ایک آدھ فوٹو کاپی ان کے پاس ہے، اس سے مزید کروا لیں، شاید گزشتہ سال کی بھی ہو آپ کے پاس رکھی، میں نے دی تھی۔ گزشتہ سال ایک صاحب نے کہا تھا، تو وہ آیت کی پرنٹ ہے اور اس کے اوپر عربی میں لکھ کے نا توکلت علی الحی الذی لا یموت، اس کی تعداد اس حدیث میں نہیں ہے، آپ بس تعداد میں پڑھ لیں، چونکہ 7 دفعہ بعض اور دعاؤں کے پڑھنے کا معمول آیا ہے، 3 دفعہ 7 دفعہ، تو 7 دفعہ آپ صبح پڑھ لیں، 7 دفعہ شام پڑھ لیں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ
مسئلے حل کرے گا، باقی خلوص سے نیت سے پڑھیں۔ تو یہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت، اور اس سے پہلے توکلت علی الحی الذی لا یموت، اس پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ ایک میں نے یہ دعا آپ سے عرض کرنی۔ دوسرا، آج آپ نے سنی ہے سورہ کہف کا بقیہ حصہ۔ سورہ کہف کل آغاز ہوا تھا اور آخر تک۔ سورہ کہف اس دور میں تو خیر بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، ہمیشہ سے ہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی نصیحت اس وقت فرمائی تھی، اور اب جو حالات آگے چلتے جا رہے ہیں، آپ کسی سے مخفی نہیں ہیں، جتنی تیزی کے ساتھ اب یعنی یہ دنیا اپنے اینڈ کی طرف جا رہی ہے، جو اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں فرمائی تھی، علامات قیامت، جو صحابہ کے تصور میں بھی نہیں تھی، اب وہ ساری نشانیاں ایک ایک کر کے پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اور حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا ہمیں دجال کے فتنے سے ڈرایا، اتنا کسی فتنے سے نہیں ڈرایا۔ صحابی کہہ رہے ہیں ان کو اس دور میں جتنا، حالانکہ دجال نے ظاہر ہونا ہے آخر میں، دنیا کے اینڈ میں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کو وصیت فرما رہے ہیں۔ تو صحابی کہتے ہیں جتنا دجال کے فتنے سے ڈرایا، اتنا کسی فتنے سے نہیں ڈرایا۔ اب یہاں محدثین نے ایک بات لکھی ہے کہ وہ صحابہ جو دجال سے اتنا ڈرتے تھے، وہ کہہ رہے ہیں ہم اتنا ڈرنے لگے، تو وہ صحابی کوئی موت سے تھوڑی ڈرتے تھے کہ جی دجال آئے گا تو ہمیں مار دے گا، موت سے کہاں ڈر ہے؟ موت کے لیے تو صبح شام وہ جناب جا رہے ہیں، نکل رہے ہیں، جانیں قربان کر رہے ہیں۔ بلکہ ایک صحابی کا واقعہ، جان نکل رہی ہے، شہید ہو رہے ہیں، ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک صحابی شہید ہو رہے تھے، شہید ہوتے ہوئے خون کا فوارہ نکل رہا ہے، جان نکل رہی، اور وہ نعرہ لگا رہے ہیں فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ وہ جو مارنے والا تھا، اس واقعے میں لکھا ہے، وہ بڑا حیران کہ انسان کے نزدیک سب سے قیمتی متاع اس کی جان ہے، اب جان نکل رہی ہے اور وہ کہہ رہا ہے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اسے جستجو ہوئی کہ یہ کیا کامیابی ہے؟ اللہ کی شان ہے، وہ نعرہ لگانا ہی سبب بن گیا اس کے ایمان لانے کا۔ اسے جستجو ہوئی، اس نے جستجو کی، معلوم ہوا جی یہ مسلمان ہے، یہ دوسرا طبقہ جو ہے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، وہ ساری بات معلوم کی، اور شہادت یعنی جان تو جانی ہے، اس انداز میں نکل جائے تو اس سے بڑی سعادت ہی کوئی نہیں، کامیابی کوئی نہیں۔ یہ سن کے تحقیق کر کے لکھا ہے بعض کتابوں میں، وہ ایمان لے آئے۔ تو وہ موت سے تھوڑی ڈرتے تھے۔ اب یہاں محدثین نے لکھا ہے کہ وہ دجال کے فتنے سے صحابہ اتنا کیوں ڈرتے تھے، وہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ اہل علم لکھتے ہیں علماء کہ دجال کے فتنے سے صحابہ اس لیے ڈرتے تھے کہ وہ جو دجال کا دور ہوگا، دجال کا لفظ اصل میں دجل سے ہے، ہم کہتے ہیں مکر و فریب کو دجل کہتے ہیں، دھوکہ، وہ اتنا دھوکے والا دور ہوگا کہ جب سچ اور جھوٹ میں امتیاز ختم ہو جائے گا اور وہاں حق اور باطل اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اس بات کی فکر تھی کہ جب حق و باطل میں امتیاز بہت مشکل ہوگا تو بندہ اپنا ایمان کیسے بچائے گا؟ خدا نہ خواستہ اگر ایمان محفوظ نہ رہا، اس سے صحابہ ڈرتے تھے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ڈرایا نہیں، اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا۔ وہ طریقہ یہی ہے، سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کے بارے میں بھی آتا ہے، آخری 10 آیات کے بارے میں بھی آتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج کل رمضان کا مہینہ ہے، سورہ کہف پڑھنے کا معمول اللہ نے دیا ہوتا ہے ہر جمعے کو، اس کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن آپ لوگ کوشش کریں، میرے خیال میں رمضان مکمل ہونے سے پہلے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات بڑی آسانی سے آپ یاد کر لیں گے۔ ایک سطر، آدھی سطر کی ایک آیت ہے، 10 آیتیں، زیادہ سے زیادہ 10-12 سطریں بن جائیں گی، تو 10-12 سطریں یاد کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سطریں جو معمول بنا لے پڑھنے کی اور یاد کر لے، یادی بات یاد کرے پڑھے، تو اللہ کی ذات سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ سورہ کہف اور اس کی ابتدائی آیات یہ پڑھنے کا معمول بنائیں، اور واقعتاً یہ دجل ہے، دجل کا دور ہے، حق اور باطل میں آپ کہہ ہی نہیں سکتے۔ روز خبریں آتی ہیں، میں نہیں شیئر کر رہا آپ، اور نہ یہ مقصد ہے اس کی شیئر کرنے کا، بڑی خبر چلتی رہتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی، میں نام نہیں لے رہا، بڑی وہ وائرل ہوئی جناب ویڈیو کلپ، کسی کا بھی تھا، نام بھی لینا مناسب نہیں ہے، جس کا بھی تھا بڑی وائرل ہوئی، حتیٰ کہ جسٹس تقی عثمانی صاحب نے بھی اس پہ ایک اپنا ولاگ کیا، وہ اس میں جمعے کی تقریر میں بیان کیا، پھر اس کی تردید کی حضرت نے بعد میں، ابھی کی بات ہے 2-4 دن پہلے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے معذرت میں کر رہا ہوں کہ وہ غلطی سے کہیں کا جوڑ کے پرانا لگا کے وہ فٹ کر دیا انہوں نے۔ تو یہ دجل کا جو دور ہے،
اس دور میں کوشش یہ کریں کہ قرآن و حدیث، یہ جو ادھر ہاتھ میں پڑھ لے کے صبح و شام ہم دیکھتے رہتے ہیں اس میں تو اس نے فلاں، بالکل ہٹ جائے۔ قرآن و سنت، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دو چیزوں میں 1400 سال پہلے بھی وہی تھی، اب بھی وہی ہیں، قیامت تک یہی دو چیزیں رہیں گی، ایک قرآن ہے، کتاب اللہ ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کو سینے سے لگائیں، بس قرآن پڑھنے کا معمول بنائیں، قرآن زندگی دیں، قرآن کے اندر جو باتیں بھی اس کو سمجھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ارشادات ہیں اس پر عمل کریں، باقی اگر مگر تو میں اس کو چھوڑ دیں سارا، تو تب آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور ساتھ یہ آیات پڑھنے کا معمول بنا لیں، سورہ کہف کی آیات پڑھیں، پہلی آیات ہیں، آخری آیات ہیں، یہ چیز ہو گئی۔ ایک سورہ میں طٰہٰ آج آپ نے سنی، وہ بھی آپ کو یہ ساری باتیں یاد ہیں، صرف یاد دہانی کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ سورہ طٰہٰ آج آپ نے سنی ہے، اس سورہ طٰہٰ کا تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی آیات یاد ہونی چاہیے، چونکہ یہ پریکٹیکل لائف میں نا صبح و شام ہمیں ان کی ضرورت پڑتی۔ تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ طٰہٰ کا، آیت ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ ایک آیت ہے چھوٹی سی۔ یہ اگر آپ یہ یاد کر لیں اور اپنا یہ معمول بنا لیں، معمول کا مطلب یہی ہے، کوئی روٹین تو نہیں بنے گی اس کی، اللہ معاف فرمائے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے صبح و شام دنیا ہے، آپ نے دفنانا ہے، تو جب آپ دفن کرتے ہیں مردے کو، میت کو، تو آپ نے دیکھا ہوگا لوگ باقاعدہ آواز بھی دیتے ہیں کہ جی مٹی ڈال لیں، اور اچھی بات ہے، مٹی ڈالنی چاہیے، ایک حق ہوتا ہے اس کا مردے کا، اور خیر جب مٹی ڈالیں تو اس موقع کے اوپر بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ جو آیت ہے اس کو 3 مٹھیاں ڈالیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ مٹھی ایسے نہ بھریں، ایک مٹھی نہیں، دونوں مٹھیاں، مٹی کی دونوں مٹھیاں بھریں اور اس کے اوپر قبر کے اوپر ڈالیں، 1 اور 2 اور 3، اور یہ مٹھیاں ڈالتے وقت یہ جو آیت ہے اس کو 3 سٹیپ میں پڑھیں۔ پہلی مٹھی بھریں تو پڑھیں منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اللہ فرما رہا ہے، یہ قرآن ہے، منہا، اس سے ضمیر مٹی کی طرف ہی ہے، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی میں ہم تمہیں لوٹا رہے ہیں، اور ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ تو یہ آیت یاد کر لیں، سورہ طٰہٰ ہے، 16ویں پارے کے مڈ سے شروع ہوتی ہے، اس کا دوسرا رکوع وہ رب اشرح لی سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد تیسرا رکوع منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس سے شروع ہوتا ہے۔ یہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، یاد کر لیں۔ تو ایک اس آیت کو یاد کر لیں، ایک توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمدللہ الذی لم یتخذ، وہ یاد کر لیں۔ سورہ کہف کی آیات اگر یاد ہو سکیں یہ یاد کر لیجئے۔ سورہ کہف کے حوالے سے میں ایک واقعہ صرف آپ کو سنا دیتا ہوں، مختصر واقعہ 1-2 منٹ کا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ابھی ہجرت نہیں کی تھی، مکی زندگی میں، تو مکے کے لوگ، بعض کتابوں میں لکھا ہے تفاسیر میں، یہ مدینے گئے۔ مدینے میں اہل کتاب موجود تھے، یہود، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنی قینقاع، اور مشرکین تھے اوس اور خزرج۔ یہ اوس و خزرج بعد میں جا کے انصار صحابہ بنے الحمدللہ۔ وہ جو یہود موجود تھے، مشرکین مکہ نے کچھ افراد بھیجے ان کے پاس، انہیں جا کے بتلایا کہ جی مکہ میں ہم رہتے ہیں، وہاں ایک ہستی آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد، وہ تو مانتے نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، تم اہل کتاب ہو، تمہاری کتابوں میں آخری نبی کی نشانیاں یا باتیں پتہ ہیں، تم بتاؤ کہ واقعی ان کے بارے میں نشانیاں ہیں کچھ، یہ سچے نبی ہیں یا نہیں۔ اس واقعے میں لکھا ہے کہ ان یہود نے، اہل کتاب نے، ہجرت سے پہلے کی بات ہے، انہوں نے 3 سوال سکھائے، وہ تینوں قرآن میں اور اسی جگہ ہے، ایک ہی پارے میں 3 سوال سکھلائے کہ اس ہستی کے پاس جاؤ اور ان سے نا 3 سوال پوچھو، اور کتابوں میں لکھا ہے انہوں نے اس حد تک تفصیل بتلائی۔ قرآن کہہ رہا ہے، یعنی یہ بات تو نہیں کہہ رہا، قرآن دوسرے انداز میں کہہ رہا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ جو اہل کتاب ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اس حد تک انہوں نے نشانیاں بتائیں۔ کہنے لگے جی 3 سوال ہیں، ان میں سے خاص انہوں نے سکھائے کہ اگر 2 سوال کا جواب وہ نبی تفصیلی دے دیں
اور خاص یہ جو ابھی میں عرض کرتا ہوں، خاص یہ جو تیسرا سوال ہے، اس کا جواب ڈیٹیل سے نہ دیں تو سمجھ جانا سچے نبی ہیں۔ اور اگر تینوں کا سوال تفصیل سے دے دیں یا کسی اور کا مختصر دیں، اس کا تفصیل سے دے دیں، پھر تمہارا کچھ نہیں بگڑ سکتا، وہ سچے نبی نہیں ہے۔ اس حد تک پہچانتے تھے۔ اب سوال کیا سکھائے؟ 3 سوال انہوں نے پوچھے۔ ایک سوال انہوں نے کہا کہ ان سے جا کے پوچھیں وہ غار والے جو تھے، جو غار میں جا کے چھپ گئے تھے، ان کا کیا واقعہ ہے، ذرا واقعہ بتائیں۔ دوسرا سوال انہوں نے کہا کہ اس بادشاہ کے بارے میں بتائیں جس نے مشرق سے مغرب تک پوری حکومت کی تھی، اس کے بارے میں سوال کریں۔ اور تیسرا سوال ان سے پوچھیں کہ روح کیا چیز ہے، اور انہوں نے سمجھا دیا تھا اگر روح کے بارے میں تفصیلی جواب نہ ملے اور غار والوں کے بارے میں اور وہ ذی القرنین جس کا نام ہے بادشاہ کے بارے میں تفصیلی جواب ملے، سمجھ لینا سچے نبی ہیں۔ اب انہوں نے تو سوال سکھلا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پتا، وہ جناب سوال لے کر آئے کہ جی ہم بڑا فیصلہ کن چیز لے کر آئے ہیں، آپ ان 3 سوالوں کے جواب دیں۔ صبح و شام اس طرح کی باتیں ہوتی تھی، مانتے پھر نہیں تھے۔ خود مطالبہ کیا تھا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کرتے ہم مان لیں گے، 2 ٹکڑے ہو گئے، پھر نہیں مانا۔ مستمر سحر مستمر، جادو ہے جادو ہے، وہی مرغے کی ٹانگ، ماننا نہیں۔ یہ بھی سیکھ کر آئے، آ کر انہوں نے کہا کہ یہ غار والا واقعہ، پوری صورت اتر گئی۔ 2-3 رکوع میں تفصیل ہے، یہاں تک ہے سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا ہوگا، 5 ہیں، 6 ہیں، 7 ہیں، اور یوں ہے سورج یوں نکلتا تھا جاتا تھا اور وہ گیا، سارا واقعہ قرآن میں۔ اسی طرح بادشاہ کے بارے میں پوچھا، آج آپ نے وہیں سے منزل شروع ہوئی تھی 16ویں پارے کی شروع میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ، ساری تفصیل قرآن نے 1-1.5 رکوع میں بیان کی۔ اور جب سوال ہے روح کا، وہ بھی آپ نے سورہ بنی اسرائیل میں سنا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کل آپ نے آیت سنی، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، بس ختم۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، آپ فرما دیجئے روح جو ہے من امری ربی، میرے رب کا ایک امر ہے، اور وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، آپ کو تو تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، جو اللہ نے علم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہی آپ بتا سکتے ہیں، جس کا علم نہیں دیا آپ کا کیا معلوم۔ تو روح کے بارے میں نہیں بتایا، باقی تفسیر تو اس حد تک وہ پہچانتے تھے۔ آپ جب یہ ساری باتیں پڑھنے کے بعد اس سورہ کہف کو پڑھیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کو پڑھیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ کو پڑھیں، تو کیفیت ہی اور ہوگی۔ اور وہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، میں اس وقت نہیں عرض کروں گا، کل اگر ذہن میں آیا، یہ جو قرآن میں سوال آئے نا، تقریباً 17-18 کے قریب، یہ بچہ بیٹھا ہے ان کو شاید یاد ہو، یہ میرے پاس پڑھتے رہے، وہاں تفسیر پڑھتے ہیں، اس میں شاید انہوں نے پڑھا ہوگا، 17 یا 19 سوال ہیں قرآن میں، بہت تھوڑے سوال ہیں، زیادہ تر سورہ بقرہ میں، اور ہر سوال کا ایک اسلوب ہے، قرآن کا اسلوب ہے، وہ کیا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں فلاں چیز کے بارے میں، قل، آپ فرما دیں، یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے۔ لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں یہ اسلوب اللہ نے بالکل بدل دیا، وہ میں انشاءاللہ کل آپ سے عرض کروں گا، مجھے یاد رہے، شروع کے پاروں میں، دوسرے پارے میں ہے، وہ بڑی ایک یعنی بندہ اگر غور کرے نا، بالکل یعنی الگ سے چیز خود محسوس ہوتی ہے۔ ہر جگہ یسألونک، جیسے سورہ بقرہ میں ہی ہے، یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس، آج ہے ویسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا، ویسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم ذکرا، یسألونک عن الروح قل الروح من ربی، اسی طرح اور آتے ہیں یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر، یسألونک عن المحیض قل هو اذن، لیکن ایک موقع ہے، وہ کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے سوال کریں، یہ نہیں ہے کہ جب وہ سوال کریں، جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں، تو قل بھی نہیں ہے بیچ میں، فَإِنِّي قَرِيب، میں تو بڑا ہی قریب ہوں۔ یہ ہے رب العالمین، یہ ہے ہمارا رب، اتنا مہربان۔ جب براہ راست بندے کی بات آئی تو اسلوب بدل دی، وہ میں انشاءاللہ کل تھوڑی سی تفصیل عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ یا اللہ ہمارے اس پڑھنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں ان باتوں پر، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآنی زندگی ہم سب کو عطا فرما، اس قرآن کو قبر میں، حشر میں ہمارا مونس و غمخوار بنا،
یا اللہ اس قرآن کو قیامت میں ہمارے لیے سفارش کرنے والا بھی بنا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل تابعداری ہم سب کو نصیب فرما۔ ہمارے بہت سے احباب جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو جانتا ہے، سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ بہت سے حضرات اس مسجد میں بھی ہیں جو گزشتہ سالوں میں ہمارے درمیان تھے، اب موجود نہیں ہیں، یا اللہ ان سب کے مغفرت فرما۔ ہمیں جو تو نے سعادت عطا فرمائی ہیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو ایمان و اسلام والی کامل زندگی عطا فرما۔ ایمان پر استقامت ہم سب کو نصیب فرما۔ ایمانی غیرت و حمیت ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ ایمان کامل پہ ہم سب کا خاتمہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔